علامہ رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ، کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفور رہنا اس کی ہی ترغیب دی گئی ہے۔ بلکہ زندگی کے شب و روز میں انسان جب بھی کسی سے دوستی کا تعلق جوڑنے لگے تو اس کو پہلے اس کے عقائد اور اس کی سوچ دیکھنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر کے اندر اپنی اولاد پر خصوصی نگہداشت رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحبت، مجلس اور دوستی کسی برے شخص سے نہ ہونے پائے۔ ساری زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں کے اندر ترتیب پاتی ہے، پوری زندگی پر ان 5 سالوں کی صحبتوں کی چھاپ رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں پوری شدت اور کوشش کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان ایام میں اپنی اولاد جب ان ایام سے گزر رہی ہو تو ان کی صحبت اور سنگت کو دیکھنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کہاں بیٹھتی ہے اور کہاں اٹھتی ہے۔ بلکہ اولاد ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتی، ان کے لیے ترجیحات خود مقرر کریں، اور اچھے دوست اور اچھے لوگ اور اللہ والے لوگ تلاش کر کے ان کی مجالس کے اندر ان کو خود بٹھا کے آئیں تاکہ ان کی برکات ان کو نصیب ہوں۔ ورنہ اگر یہ دن ان کے برباد ہو گئے تو ساری زندگی ان کی برباد ہو جائے گی۔ تو دوستی، تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہی یقیناً فائدہ بخش ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا اچھے بندے کی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ کہا 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو یہ وہ اسے خوشبو کا تحفہ دے دے گا کیونکہ اس کے پاس خوشبو وافر ہے، کچھ اسے دے دے گا بغیر کسی پیسے کے، اور یا یہ خوشبو اس سے لے لے گا، اور فرمایا یا نہ وہ دے گا اور نہ یہ لے گا، لیکن جب تک بیٹھا رہے گا خوشبو میں بسا رہے گا، اس کے مشام جام معطر رہیں گے۔ اور برے بندے کی صحبت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہو فرمایا کہ جس طرح لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، یا تو کوئی چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں پہ پڑے گی اور کپڑے جل جائیں گے، بدن کے جلسنے کا اندیشہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس کے دھوئیں سے اور اس کے تعفن سے اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی۔ اس لیے اچھے بندے کی صحبت کا رنگ اپنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک حمام میں گیا، ایک مٹی تھی وہاں پڑی ہوئی تھوڑی سی، میں نے دیکھا اس سے خوشبو آ رہی ہے، میں نے کہا تو مشک ہے، عنبر ہے، تیرے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس مٹی نے کہا ہوں تو میں مٹی، مجھے اپنی اوقات اچھی طرح یاد ہے، میں مٹی ہوں، میری ذات مٹی ہے، لیکن میرے اندر سے جو خوشبو تمہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے چند دن تک میں پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا، اثر کر گیا، ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں ہوں مٹی ہی، لیکن پھول کی صحبت نے مجھے یہ چمک اور یہ روشنی اور یہ اجالے دے دیے کہ میں آج جو ہے وہ خوشبو دے رہی ہوں۔ تو اچھے بندے کی صحبت یقیناً بندے کو اچھا کرتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند۔ تو یہود و نصارہ کی صحبت یقیناً مسلمانوں کا سب کچھ لوٹ لے، اس لیے منع فرمایا خبردار ان کے قریب نہ بیٹھنا، ان سے دوستی نہ لگانا۔ ہاں ان سے کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن